حاجی سعید احمد قدیم لاہور کے گنجان آباد علاقے میں رہتے ہیں۔ آباء و اجداد سے ہی کپڑے کا کاروبار ہے۔ اعظم مارکیٹ میں کپڑے کی ایک بڑی دکان کے مالک بھی ہیں۔ 4 بچے ہیں۔ ان کے روشن مستقبل کے لیے بہت فکر مند رہتے ہیں۔ بڑا بیٹا 25 سال کا ہے، اس سے چھوٹا 22، اس سے چھوٹا 18 اور سب سے چھوٹے کی عمر 13 سال ہے۔ حاجی صاحب نے کپڑے کے کاروبار کے ساتھ ساتھ پلاٹس بھی خریدے ہوئے ہیں اور کچھ پر گھر بنا کر کرائے پر دیے ہوئے ہیں۔ حاجی سعید خود 45 کا عدد کراس کر رہے ہیں۔ کچھ دنوں سے حاجی صاحب زیادہ متفکر نظر آنے لگے ہیں۔ دل ہی دل میں کچھ سوچتے رہتے ہیں۔ ایک دن میں نے پوچھا، حاجی صاحب کن سوچوں میں گم ہیں؟ لمبی آہ بھر کر بولے، ہم بھی 4 بھائی تھے۔ ہمارے والد کا ٹھیک ٹھاک کاروبار تھا، ہم سب مل جل کر رہتے تھے۔ آہستہ آہستہ والد صاحب بزرگی میں ڈھلنے لگے، جبکہ ہم بھائی ترقی کی سیڑھیاں چڑھنے لگے۔ والد صاحب بیمار ہو کر چارپائی کے ہو کر رہ گئے تھے، جبکہ ہم اپنے اپنے کاروبار میں الجھ گئے۔ سب بھائی جتنا ہو سکتا تھا والدین کے لیے وقت نکالا کرتے تھے۔ ایک دن اچانک طبیعت زیادہ خراب ہوئی، ہم بھاگم بھاگ میو ہسپتال لے گئے۔ وہاں جا کر پتہ چلا کہ چند دن کے مہمان ہیں، جس قدر ہو سکتا ہے ان کی خدمت کر لی جائے۔ آخری دنوں میں ہر وقت میں والد صاحب کے پاس رہا کرتا تھا۔ ایک دفعہ آپ دیدہ ہو کر کہنے لگے، سعید بیٹا، ہم باپ دادا سے تاجر ہیں۔ تمہارے دادا رخصت ہوئے تو ان کا بہترین کاروبار تھا۔ اب میرے دن قریب لگ رہے ہیں تو تم 4 بھائیوں کی الگ الگ دکان اور کاروبار ہیں، لیکن مجھے ایک احساس اندر ہی اندر کھائے جاتا ہے کہ یہ کاروبار تو سارے کے سارے دنیا ہی میں رہ جاتے ہیں۔ ہماری ساری تگ و دو تو سانسیں چلنے تک محدود ہیں۔ قبر کی اندھیری رات میں روشنی کا سامان کیسے کرنا ہے، کل قیامت والے دن کے لیے بھی ہم نے کوئی پلان نہیں کیا۔ اس دنیا میں انسان کو 60-70 سال مل جاتے ہیں، جبکہ قبر اور حشر کی زندگی تو نہ ختم ہونے والی ہے۔ کیا ہم وہاں بھی ایک کامیاب انسان ہوں گے؟ لوگ ہم پر رشک کرتے ہیں کہ کیا کامیاب تجارت کی انہوں نے۔ سعید بیٹا، دنیا میں اتنا نہ الجھ جانا کہ آخرت بھول جائے، اور ہاں، آخرت کی حقیقی زندگی کے لیے اتنا بڑا پلان کرو جتنی بڑی وہ زندگی ہے۔ اس کے لیے اتنا انویسٹ کرو جتنا تم اس میں کامیابی چاہتے ہو۔ بیٹا، نماز، روزہ، صدقات، خیرات اور اسلامی تعلیمات کی پابندی تو سب کے لیے ہی ضروری ہے، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ تم اپنے بچوں میں سے ایک کو ضرور بالضرور ایسی تعلیم دلواؤ، ایسی تربیت کرو کہ وہ ہم سب کے لیے روشنی کا چراغ، امید کی کرن اور آخرت کا سہارا بن جائے۔ یہ وہ باتیں تھیں جو والد صاحب نے آخری ایام میں بار بار اور بتکرار میرے ساتھ کی تھیں۔ والد صاحب کو فوت ہوئے 10 سال ہو گئے ہیں۔ ہم اپنی مصروفیات میں الجھ کر رہ گئے، لیکن والد صاحب پچھلے ہفتے خواب میں ملے تھے۔ کہہ رہے تھے، سعید، تم نے میرے لین دین کے معاملات اور حساب کتاب کو تو خوب ازبر رکھا، لیکن لگتا ہے تم میری اصل نصیحت بھول گئے۔ حالانکہ میری زندگی کا نچوڑ وہی چند باتیں تھیں جو میں نے آخری ایام میں تمہیں سمجھائی تھیں، اور یہ حقائق مزید یہاں آ کر مجھ پر واضح ہو گئے۔ بیٹا، یہاں کا ماحول بہت مختلف ہے۔ مادی دنیا میں اس کا تصور ممکن نہیں۔ میں بس اتنا کہہ سکتا ہوں کہ اس لمبے سفر پر نکلنے سے پہلے اس کے لیے بہت تیاری کر کے آنا۔ بیٹا، جسے ہم نے سب کچھ سمجھ رکھا وہ کچھ بھی نہیں تھا، اور جسے ہم نے سنجیدہ نہ لیا در حقیقت وہی سب کچھ ہے، اور عنقریب تم بھی یہ سب دیکھ لو گے۔ آخری جملے سنتے ہی میں ہڑبڑا کر بیدار ہو گیا، اور تب سے گویا نیند اڑی ہوئی ہے، اور یہ جملے بار بار میری کانوں میں گونجتے ہیں، عنقریب تم بھی سب دیکھ لو گے۔ میں نے عرض کیا، حاجی صاحب، سب والدین کو ہی اولاد بہت پیاری ہوتی ہے، لیکن لگتا ہے آپ کے والد صاحب آپ سے بہت زیادہ محبت اور خیر خواہی رکھتے ہیں، ورنہ والدین کو اولاد کی دنیا کی تو فکر ہوتی ہے، آخرت پر توجہ کون کرتا ہے؟ اور آپ کے لیے بڑی خوش بختی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ایسے اسباب پیدا کر دیے کہ آپ کو آخرت کی فکر لاحق ہو گئی ہے۔
بسم اللہ کریں اور والد محترم کی وصیت و نصیحت کی تنفیذ میں دیر نہ کریں، اور کم از کم اپنے اس چھوٹے بیٹے علی حسن کو دینی تعلیم کے لیے وقف کر دیں تاکہ یہ قرآن کریم کا حافظ بنے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا متعلم بنے، دنیا میں بھی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، آخری عمر کا سہارا اور امید ہو، اخروی زندگی کے لیے روشنی اور دلیل ہو۔ جب آپ کا دنیا سے ناتا تعلق کٹ جائے تب اس کی نیکیوں کا صلہ آپ کو قبر تک پہنچتا رہے، کل قیامت والے دن آپ کا سفارشی ہو۔ حاجی صاحب، یہی نہیں، جو بچہ ہم دین کے لیے وقف کر دیتے ہیں وہ ہمارے لیے رزق میں اضافے کا سبب ہوتا ہے، گھر میں راحت و سکون کا باعث ہوتا ہے۔ در حقیقت ایک نوری مخلوق ہوتی ہے جو انسانی شکل میں ہمارے گھروں میں رہ رہی ہوتی ہے۔ آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کہ دین کے طالب علم کے لیے فرشتے اپنے پر بچھاتے ہیں، سمندر میں مچھلیاں اس کے لیے دعائیں کرتی ہیں، زبان نبوت سے نکلی دعاؤں کا مستحق بنتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے اپنی توحید کا گواہ بناتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ورثہ میں اس کا شمار ہوتا ہے۔ حزب الشیطان کے مقابلے میں حزب الرحمن کی اسے قیادت سونپ دی جاتی ہے۔ جب سے وہ علم کے راستے میں نکل پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ اب عام راہوں کا راہی نہیں، یہ میرے رستے پر چل نکلا ہے۔ یہ باتیں سن کر گویا حاجی صاحب کو چین و قرار آ گیا، ایک رستہ اور سمت متعین ہو گئی اور عملی اقدام کرنے کا حوصلہ پیدا ہو گیا۔ اگلے دن صبح سویرے ہی سعید احمد صاحب اپنے بیٹے علی حسن کو لے کر شہر کے معروف دینی ادارے پہنچے، اپنے اور بچے کے روشن مستقبل کے لیے اعلیٰ تعلیم یعنی قرآن و سنت سیکھنے کے لیے داخل کروا دیا۔ اب حاجی صاحب بہت مطمئن نظر آتے ہیں، گویا انہیں خواب کی حقیقی تعبیر مل گئی ہے۔ ادھر ادھر کے کئی لوگوں نے کہا کہ اسے مولوی بنا رہے ہو، یہ کھائے گا کہاں سے وغیرہ وغیرہ، لیکن حاجی صاحب کہتے ہیں جو اللہ اسے پہلے کھلا رہا تھا وہ اب بھی کھلائے گا۔ حاجی صاحب اس معاملے میں بہت اعتماد اور سکون سے کہتے ہیں میرے باقی سب بیٹے دنیا کمانے میں لگے ہوئے ہیں اور یہ دین سیکھنے میں لگا ہوا ہے، میں نے اور میرے سب بیٹوں نے مل کر ابھی سے ایک مستقل کاروبار اس کے نام وقف کر دیا ہے، یہ ساری عمر دین کی خدمت کرتا رہے گا اور اس کی معاشی ضروریات اس وقت سے چلتی رہیں گی انشاءاللہ، اور یہ ہم اپنی آخرت بنا رہے ہیں، اس بیٹے پر کوئی احسان نہیں ہے۔ اگر ہمیں یہ سوچ آ جاتی ہے کہ مولوی بن کر دنیاوی ضروریات کا کیا کریں گے تو یہ سوچ کیوں نہیں آتی کہ اگر معاشرے میں دین باقی نہ رہا تو ہم کل قبر اور حشر میں اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش